السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، وائٹ ہاؤس کی، اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے جو یوکرین کے صدر وہاں پر ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب نیب کی ٹیم جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گئی ہے، یہ ایک ایکسکلوزیو خبر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب نے ایک اور جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل آیا ہے، اور اس آرٹیکل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے، بتایا تو یہی ہے، لیکن خان صاحب جیل کے اندر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا نا لب لباب دے دیتا ہوں اور ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ یوکرین کے صدر جو ہیں زیلنسکی، وہ امریکہ کے دورے کے اوپر گئے ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ اس ملاقات میں امریکہ کے جو صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ بھی اس ملاقات میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا۔ اب عام طور پر جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو وفود وغیرہ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکل کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر 1 to 1 میٹنگ ہو، جیسے کوئی پرائم منسٹر کی ہو یا کسی کے ساتھ میٹنگ ہو، تو اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کر 10-15 منٹ جو ہے وہ فارمیلٹیز کو پورا کیا جاتا ہے اور بڑی لائٹلی گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر۔ یہ میں وائٹ ہاؤس کا اوور آل آپ کو شیڈیول بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ اب زیلنسکی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اچھا اپنی کمپینز کے دوران، اور کل بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے جو ہیں وہ اربوں ڈالرز لگ گئے ہیں جناب یہ یوکرین وار کے اوپر، اور یہ جناب لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور یہ جو ہے وہ یہ لڑائی ختم ہو، وہ کہتے تھے کہ جناب اصل تو یہ لڑائی ہے ہی یورپ کی، ہم کیوں اس کے اندر بیچ میں کود رہے ہیں۔ اچھا جو امریکہ بیچ میں کود رہا ہے نا، وہ رشیا کے حوالے سے کود رہا ہے، اور رشیا کو جو ہے وہ یہ فنڈنگز وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی سپلائی کر رہے ہیں، لیکن لڑائی جو ہے وہ یوکرین خود لڑ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ سب کچھ ہو بھی جو ہے وہ بائیڈن گورنمنٹ کے اندر ہو رہا تھا، اور ٹرمپ نے جب اپنا عہدہ سنبھالا اس نے کہا کہ جناب اب جو ہے وہ کہانی ختم، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر جب وہاں پر دونوں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ جناب دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اب ریزالو کیا جائے۔ ریزالو کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب میں کوشش کروں گا اس معاملے کو ریزالو کرنے کی۔ تو بیسیکلی امریکہ یہ لب لباب یہ کہ امریکہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ بات بھی نہیں سنی جا رہی، آپ لوگ ہمیں لفٹ تو کرائیں، ہم لوگ جو اتنے پیسے لگا رہے ہیں، ہمارے اربوں ڈالرز لگ گئے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں لفٹ تو کرائیں۔ تو زیلنسکی نے اوپر سے پھر وہاں پر جو ہے وہ صورتحال، زیلنسکی نے بھی آگے سے تھوڑے سے جواب دیے، تو وہاں پر جو ہے وہ کافی سردی گرمی ہو گئی، صورتحال جو ہے وہ آپس میں خراب ہو گئی۔ اچھا عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال آج تک وائٹ ہاؤس میں نہیں بنی، اگر ماضی آپ اٹھا کر دیکھیں میڈیا کے سامنے جب اس طرح سے انٹریکشن ہو رہے ہوں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ صورتحال کافی خراب ہو گئی۔ یوکرین کے جو صدر تھے انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں سیز فائر، اور ماضی میں بھی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہم نے امریکن گورنمنٹس کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کیا ہے، لیکن اس کا انجام آپ نے دیکھا ہے کہ کیا بنا ہے۔ تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جواب دیا کہ جناب ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، وہ میرا نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ میں کوشش کروں گا، اور میں کوشش کر بھی رہا ہوں کہ میں معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ سائن کرواؤں اور معاملات کو جو ہے وہ طے کروں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ زیلنسکی نے کہا کہ جناب تھوڑے سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتے اس طرح سے، یہ میرا فیصلہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا، لیکن ہمارے لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور تو اس کے اوپر جو ہے وہ گرمی سردی بہت زیادہ ہوگی۔ زیلنسکی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وار میری ہے، بندے میرے ہیں، اور صدر میں ہوں، میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پھر جیسے آپ کو پتہ ہے ایک وہ روٹین سے تڑیاں بھی لگائی گئی کہ جناب پھر اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بہت سی مطلب ایسی سردی گرمی جو ہے وہ وہاں پر ہو گئی۔ لیکن زیلنسکی کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت ہمت کی ہے کہ ٹرمپ کے سامنے کھڑے تو ہوئے ہیں نا، ان کو رول اوور تو نہیں کرنے دیا گیا نا، لیکن ٹرمپ نے تڑیاں بھی لگائی آگے سے، بلکہ ایک خاتون جرنلسٹ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر رشیا جو ہے وہ اگر یو ٹرن مار گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی بم نہ گر جائے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے میڈیا سے بدتمیزی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ جو انٹریکشن تھا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی سردی گرمی ہوئی ہے، اور عام طور پر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پہلے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے آج تک گرمی سردی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے یہاں پر گرمی سردی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب کچھ وائٹ ہاؤس کی ڈیٹیلز آئی تھیں، امریکہ کا تھوڑا سا دورہ چھوٹا سامنے کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں اور تھوڑا سا دورہ آپ کیا۔ اب تھوڑا پاکستان کی طرف آ جائیں
اینکرز کے آف ایئر ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 4 اینکرز کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے. کاشف عباسی صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب جناب خبر یہ آئی ہے کہ پارس جہاں زیب یہ بیسیکلی سنو ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتی ہیں. پہلے سما کے اوپر ہوتی تھی, اب یہ سنو ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتی ہیں. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب ان کو جو ہے وہ ان کا پروگرام آف ایئر کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ میں نے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر سنو ٹی وی سے استعفیٰ دے دیا ہے. میں ان سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے حق میں بات کی. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو پہلے یہ خبر آ رہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ چند دنوں کے لیے جو ہے وہ آپ کا پروگرام آف ایئر کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جو ہے وہ وہاں سے ویسے ہی استعفیٰ دے دیے. اس کے علاوہ جناب سید طلعت حسین صاحب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب آئی ایم آف دا اسکرین آن سما اینڈ STH, یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے. فار پرسنل ریزنز دس مائٹ لاسٹ اے لٹل وائٹ لانگر دین اے فیو ڈیز, شوڈ بی بیک سون. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ چند دن کے لیے ظاہر بات ہے چھٹی لے رہا ہوں, لیکن میں چند دن بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ کو نظر آؤں گا اسکرینز کے اوپر. اچھا, جب طلعت حسین صاحب کا یہ ٹویٹ آیا تو مارکیٹ میں جو ہے وہ خبریں گردش کرنے لگ گئی کہ ان کو بھی جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے, لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جو ہم تک خبر آئی ہے, یہ جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی صحت تھوڑی سی خراب ہے, جس وجہ سے جو ہے وہ یہ کچھ دنوں کی چھٹی لے رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جلد صحت یاب کرے. اس کے علاوہ جناب نیب کی ٹیم جو ہے وہ بیریا ٹاؤن پہنچ گئی ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں وہ وارنٹس وغیرہ نکلے تھے کہ جناب ان کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ جناب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اتنی آسانی سے ظاہری بات ہے UAE کی گورنمنٹ جو ہے وہ بندہ نہیں دے دیتی. جو اتنا بڑا انویسٹر ہو وہاں کا, تو وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بندہ نہیں دے دیتی. تو یہ اس میں جو ہے وہ بہت ساری ہرڈلز ہوں گی. تو اب جناب نیب کی ٹیم جو ہے وہ کراچی پہنچی ہے بیریا ٹاؤن میں. اس میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بیریا ٹاؤن کی ایک آرگنائزیشن ہے بیسیکلی, اس کے حوالے سے یہ پریس ریلیز ہے انہوں نے جاری کی. انہوں نے کہا کہ جی نیب کی ٹیم نے جو ہے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے وزٹ کیا, اور 2 مختلف جو گروپس ہیں ان لوگوں کو ریزیڈنٹس وہاں پر جن کی اونرز ہیں جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کی گئی, ان کی سنی گئی. اور دوسرا جو الاٹیز ہیں جن کو بیسیکلی فائلیں وغیرہ ہیں یا ان کو جو ہے وہ پلاٹس وغیرہ نہیں ملے, اس قسم کی کمپلینٹس ہیں, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کی بات سن رہی ہیں. پہلے چند ایسے بھی کئی افراد ہیں جن کے بارے میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ پلاٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, لیکن وہ بیریا ٹاؤن کی جو باؤنڈریز ہیں اس سے باہر پلاٹس دیے گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے ان کی بھی تکالیف سنی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب مرمت کے نام پر پرابلمز, بجلی کی حد سے زیادہ اور بلز اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ بھی نیب کی ٹیم نے جو ہے وہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر سنی ہیں. اب نیب کی ٹیم کا ان تک پہنچ جانا یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے ملک ریاض صاحب کے لیے. اس طرح سے اس سے پہلے تو ظاہری بات وہ وارنٹس کا سلسلہ اور وہاں تک جو ہو رہا تھا, لیکن نیب کی ٹیم کا یہاں پر پہنچ جانا اس آرگنائزیشن تک یا ان تک پہنچ جانا بیریا ٹاؤن کے ان لوگوں تک, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب شیخ وقاص حکم صاحب نے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے کہنے پہ مولانا فضل الرحمان سے ہم رابطے میں ہیں. بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کو قائل نہیں کر سکے, تاہم ان سے رابطے کی وجہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات پیچھے کی جانب جا رہے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ PTI اور JUIF کے درمیان فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں. عمران خان کی مرضی کے بغیر خیبر پختونخوا کی کابینہ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جناب خان صاحب کا جو ہے وہ ٹائمز میگزین کے اندر جو ہے وہ ایک کالم چھپا ہے. اب میں ظاہری بات ہے جب پورا کالم پڑھا تو اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان رائٹس فرام پریزن وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان. اب یہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت سے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں کہ کیا خان صاحب نے یہ خود لکھا ہے یا خان صاحب نے کچھ چند ایک پوائنٹرز دیے ہیں, رائٹر اس کا کوئی اور ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو ماضی میں جس طرح کے خطوط لکھے گئے ہیں یا ماضی میں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں خان صاحب ڈیموکریسی کے حوالے سے یا جو بھی گفتگو وہ کرتے ہیں اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پر بھی کی گئی ہے. کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. اب ٹائم میگزین ایک بہت بڑا ادارہ ہے ظاہری بات ہے, لیکن اوور آل اگر گفتگو خان صاحب کی اگر اس کو انالائز کیا جائے تو وہ اسی قسم کی گفتگو ہے جو وہ خطوط میں کرتے رہے ہیں, جو پہلے دی گارڈین میں آتے رہے ہیں اس کے آرٹیکل اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں. لیکن میں چند ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیچ میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اور کچھ نہیں, مطلب انہوں نے کہا کہ جی بہت ضروری ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ جمہوریت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اگر حقیقی جمہوریت ہوگی پاکستان میں تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ عوام کے لیے ہوگا, عوام کے لیے کام بھی کرے گا. اچھا یہ انگلش میں تھا, میں آپ کو اردو میں ویسے کچھ چند ایک پوائنٹس اس کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں آمریت آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والی جو جنریشنز ہوتی ہیں, جو پیڑھیاں ہوتی ہیں وہ تک محسوس کرتی ہیں. تو لب لباب یہی تھا اوور آل کہ جناب
پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جناب جوس بٹلر بڑے غیرت مند کپتان تھے جناب، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کپتانی سے، انگلش ٹیم کے کپتان تھے، انہوں نے کہا کہ جی چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم میری قیادت میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی، میری کپتانی میں انگلینڈ کی نتائج مایوس کن رہے، میں اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف یہ میرا آخری بطور کپتان یہ میرا آخری میچ ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی سے بھی باہر ہو چکی ہے، تو اسی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کو یہ ہیٹ محسوس ہوئی، اور ان کو یہ احساس ہوا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑے کپتان کی نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھیں استعفیٰ دے دیا۔ حالانکہ جوس بٹلر جانے مانے پلیئر ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلیئر ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جوس بٹلر کو بیٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ نے، میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہک شاٹ کے حوالے سے، اسکوپ شاٹ کے حوالے سے وہ بڑے ماہر ہیں۔ تو جوس بٹلر ایک بڑا نام ہے انگلینڈ کرکٹ کا، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ انگلینڈ کی کپتانی سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے۔ اس کے بعد جناب اگلے ہفتے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ جو ہے وہ روانہ ہونے لگی ہے، اور اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ البتہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی آج سے چند دن پہلے کہ عاقب جاوید کے حوالے سے ان کی یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی والی ختم ہونے لگی ہے، تو اس کی جناب تصدیق بھی ہوئی ہے، چند ایک اداروں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نیوزی لینڈ کے دورے پہ بطور کوچ جو ہے وہ کوئی اور جائے گا، ہیڈ کوچ، اور عاقب جاوید کو جو ہے وہ کوئی اور ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کوچ بنتا ہے، ٹیم میں کیا چینجز ہوتی ہیں۔ البتہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سے بڑے پلیئرز کو ریسٹ دیا جاتا ہے اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اگلے ہفتے تک ہوپ سو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نے کی بات۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔